إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
عود المریض واطم الجائع۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، اس دین نے جیسے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بتلایا، بعین ہی جب کسی کو غم پہنچتا ہے اس وقت کیا رویہ اپنانا ہے، جو انداز مسلمان کا ہونا چاہیے وہ کتاب و سنت نے بیان کیا ہے۔ مگر جیسے ہم خوشی کے موقع پر شریعت کو بھول جاتے ہیں، بعین ہی ہمارے غمی کے موقع پر بھی وہ سارے غیر شرعی کام تو کیے جاتے ہیں، مگر جن کو شریعت نے روا رکھا ہے ان کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، کسی عزیز رشتہ دار، کسی دوست اور ساتھی کی وفات پر ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے، ہمارے دین نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقیقی بھائیوں کی طرح رہنے کا حکم دیتا ہے کہ جیسے آپس میں خونی رشتہ دار ان کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے، اس طرح بحیثیت مسلمان تم سب کا ایک دوسرے سے ویسے ہی تعلق ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ احکم الحاکمین نے جو اپنے بندوں کے دوسرے بندوں پر حقوق عائد کیے ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتلائے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار، جب کوئی ہمارے اوس پڑوس میں بسنے والا مسلمان وہ بیمار ہو جاتا ہے، تب اس کا دوسرے صحت مند مسلمانوں پہ، عزیز رشتہ داروں پہ یہ حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ تو عیادت کے معاملہ میں بھی ہم کتاب و سنت کو مد نظر نہیں رکھتے۔ جب مرض لاحق ہوتا ہے، مریض کو جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو شریعت نے اسے احکامات دیے ہیں، خود مریض بھی ان کو فالو نہیں کرتا، اور جو اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں، مریض مرض کی بنا پر جس رعایت کا مستحق بن جاتا ہے وہ اسے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو فضیلت والا عمل سمجھ کے عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی جو شریعت کا اصل مقصود ہے، عیادت جس وجہ سے اتنی فضیلت اور اہمیت والا عمل بنایا گیا ہے، اس کو ملحوظ ہی نہیں رکھتے کہ جس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان کسی بیماری، کسی مرض سے لاحق ہو جاتا ہے، تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے اس وقت جب کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کسی عارضے میں گرفتار ہو جاؤ،
تو تم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جیسے نعمت ملنے پر اللہ کا شکر کرنا ہے، ویسے ہی اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ نہ بیماری کو برا بھلا کہنا ہے، نہ ہی دوسروں کو کوسنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید اور اس بیماری کو گناہوں کی کفارہ سمجھتے ہوئے مکمل صبر اختیار کرنا ہے۔ اگر جزا فضا کریں گے وہ بیماری تو ختم نہیں ہوگی مگر دکھ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اگر صبر کا دامن تھامیں گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں نہ صرف بہت جلد نجات مل جائے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بھی آسانیوں سے اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے نواز دیں گی۔ لہذا شرعی لحاظ سے بیماری کے عارضے کے بنا پر اللہ سے نا امید ہونا، مایوس ہونا، یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات بتلاتی ہیں کہ جیسے تم دیگر علاج معالجہ کرواتے ہو، دنیاوی وسائل اختیار کرتے ہو، اسی طرح اللہ کی طرف بھی اپنا تعلق، اللہ کے ساتھ رابطہ جس میں سستیاں تھیں، کمی کوتاہیاں تھیں، جس کی وجہ سے تم پکڑ میں آئے ہو، تو اب وہ ساری سستی چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لو، دنیاوی وسائل بھی، دوا بھی اختیار کرو، دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی اختیار کرو۔ صحت یابی کیونکہ اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی صحت و عافیت کی، بیماری سے آزادی کی کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا ذریعہ صحت کا، بیماری سے شفا یابی کا جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے وہ صدقہ خیرات بھی ہے، کہ اگر انسان اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری سے نجات دے دیتے ہیں، اس کو صحت و عافیت سے نواز دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی انسان، کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے، اب وہ پہلے سے بڑھ کر دوست احباب کی، عزیز رشتہ داروں کی توجہ کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب ہمیں اس کے ساتھ رعایت برتنی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے خود مریض سے رعایت برتی ہے کہ جو شرعی احکام، جو شرعی فرائض ہیں، جو صحت و عافیت کے دوران تو فرض تھے مگر مرض لاحق ہونے پر، بیمار ہونے پر اللہ تعالیٰ نے مریض کے ساتھ خصوصی رعایت کا معاملہ اپنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے تو تم پر فرض ہیں، رمضان کا چاند نظر آ جائے، رمضان کا چاند نظر آنے پر روزے تو فرض ہو جاتی ہیں مگر یاد رکھو وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہے، رمضان تو آ گیا مگر اگر وہ دائمی بیمار ہے کہ دوبارہ صحت یابی کی امید نہیں، اس کے لیے رعایت کی صورت یہ ہے کہ وہ فدیہ دے کے اجر پا لے۔ اور جو عارضی بیمار ہیں، عارضی بیماری ہے جس کے بارے میں علم ہے کہ چند دن کے بعد اللہ صحت دے دیں گے، تو جتنے دن بیمار ہے اللہ نے اتنے دن روزے چھوڑنے کی رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ جتنے دن بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا وہ اگلے رمضان سے قبل جو ہے وہ اپنے اس گنتی کو، ان روزوں کو رکھ لے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ہی سنتے جائیے، اگرچہ ابھی 2 ماہ سے زائد کا عرصہ رمضان کو باقی ہے
مگر یہ جو ایام چل رہے ہیں، جو فطرتی طور پر خواتین کے ساتھ اللہ نے معاملہ رکھا ہے، ان کے روزے رہ جاتے ہیں، یا کسی مرض کے بیماری یا سفر کی بنا پر روزے رمضان کے رہ گئے تھے، تو یہ سردیوں کے دن اللہ کی طرف سے غنیمت ہے۔ اب ہمیں اس انداز میں بھوک پیاس نہیں لگتی، تو یہ ہمارے لیے موقع ہے۔ آج کل روزے رکھنا، جن کے پورے تھے وہ نفلی رکھ کے اجر کمالیں، آسانی کے ساتھ روزہ پورا ہو جاتا ہے، اور جن کے بقائے ہیں ان مرد عورت کو ان ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ان سردی کے دنوں میں وہ اپنے ان جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں ان کو آج کل کے دنوں میں رکھ لے، تاکہ آسانی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رخصت اس نے استعمال کی تھی اس کو پورا کر سکے۔ اور اسی طرح نماز کے معاملہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں قرات کے متعلق بھی اور نماز کی ادائیگی کے متعلق بھی مریض کی رعایت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی کے ساتھ قرآن کی قرات کر سکتے ہو نا، جتنی تلاوت نماز میں کر سکتے ہو اتنا آسانی سے تمہیں پڑھنا آسان ہے، وہ پڑھ لو۔ زیادہ قرات کیوں ضروری نہیں؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دی، عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ، اگر میں ایک مخصوص مقدار متعین کر دوں، میں اللہ جانتا ہوں کہ تم میں سے بعض کو بیماری بھی لاحق ہونی ہے، تو بیماری میں اتنی قرات کرنا اس کے لیے مشکل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض کی رعایت رکھتے ہوئے فرمایا کہ جتنا آسان ہو صحت و عافیت کے دوران بھی اتنی نماز میں قرات کر لو۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں صلی قائما، کہ اگر صحت و عافیت ہے کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے کھڑا ہو کے پڑھ لے، اگر طاقت نہیں قدرت نہیں تو بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے نماز پڑھ لے، انگلی کے اشارے سے پڑھ سکتا ہے، اس حالت میں نماز پڑھ لے۔ جس کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے کی سکت نہیں، اللہ نے رعایت دے دی کہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ بیٹھ کر پڑھنے کی سکت نہیں، اللہ نے اجازت دے دی لیٹ کر انگلی کے اشارے سے بھی جو نماز پڑھ سکتا ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رعایت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، کتاب و سنت کی بے شمار دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب صحت مند آدمی، کوئی مسلمان مرد و عورت، وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ خصوصی توجہ اور رعایت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس مرض کی وجہ سے اس کو رعایت دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا خیال رکھا ہے۔ آپ احباب، وہ حدیث بارہا سن چکے ہوں گے کہ ایک مسجد کے نمازی نے امام کی زیادہ قرات کی شکایت کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی نماز پڑھانے کا اس وجہ سے حکم دیا تھا کہ تو جانتا ہے کہ تیرے پیچھے بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کہ جن کو زیادہ دیر کھڑے ہونا نماز میں مشکل ہے، لہذا کیوں ان کو پریشان کرتا ہے، ہلکی نماز پڑھایا کر۔ تو بہرحال جیسے اللہ نے مریض کے لیے آسانی کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں آسانی ملتی ہے، تو جو اس کے دوست احباب گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے۔ مگر اس معاملہ میں بھی ہم کتاب و سنت کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی کی بیماری کا ہم مذاق اڑانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ساس مسلمان ہے، کتاب و سنت کے مطابق وہ جانتی ہے کہ مریض کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے، لیکن بہو کی ہر بیماری اس کو ناٹک معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہانے باز ہے، کام چور ہے، کام سے بچنے کے لیے ہیلے کرتی ہے، بیماری کا بہانہ لگاتی ہے، اب کام کون کرے گا؟ اسی طرح بھائیوں میں اگر ایک بھائی بیمار ہو جاتا ہے، دوسرے اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں کہ کام سے بچنے کے لیے جو ملازم ہے
اس کو چھٹی کے اوپر باتیں سننی پڑتی ہیں کہ یہ تو فقط تمہارا ایک بہانہ ہے بچنے کا۔ نہیں میرے بھائیو، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے وہ ہم سب کی رعایت کا مستحق ہے۔ اللہ نے اس کو رعایت دی ہے اور ہم بھی اس کو ضرور رعایت دیں۔ ہمارا دین ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ جس کے متحد کام کرنے والے ہیں ہم اس کو اپنی مجبوریاں بتاتی ہیں کہ چھٹی نہیں دے سکتا، یہ معاملہ ہے، تو کم از کم کام میں تو اس کے ساتھ رعایت کر سکتے ہیں کہ چلو بیمار ہے اب ذرا ضروری کر لے، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، آرام سے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض کو رعایت دی ہے۔ تو لہذا گھر والوں کی ذمہ داری ہے، دوست احباب کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مرض لاحق ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم بھی رعایت والا معاملہ اپنائیں اور اس کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر حسن سلوک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شریف فریضہ ہے اس کے گھر والوں پر، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والوں پر کہ اس کے علاج معالجے کا بھی اب خیال رکھیں۔ اب وہ بیمار ہے، یہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ علاج بڑا مہنگا ہے، جب مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں اس وقت ہم جو ہے وہ لے کے ہسپتالوں پہ چلے جاتے ہیں، مگر وہ بوڑھا، وہ بوڑھی ماں، وہ والد، وہ گھر میں بزرگ، وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس ہسپتال میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب وہ رعایت کا مستحق ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ساتھ والوں پہ لازم ہے، گھر والوں پہ لازم ہے، مگر افسوس ہمیں اپنی نیند پیاری ہے، ہم اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا سکون کسی بیمار کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، ہمیں جنت مل جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، مریض اپنے عزیز رشتہ داروں کے پہلے سے بڑھ کے حسن سلوک کا حقدار ہے، ہمیں اس کا یہ حق ضرور ادا کرنا چاہیے، اس کی اچھی دوا کا اہتمام، اس کی ضروریات کا خیال یہ ورثاء کی، اس کے گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے اولاد کی والدین کے ذمے ہے۔ اب اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو دیگر جو صحت مند ہیں ان کے اوپر اس کا حق ہے کہ اس کے سارے معاملات میں اس کی دیکھ بھال کی جائے، اور اسی طرح گھر والوں کے بعد جو دیگر اس کی جان پہچانے والے ہیں ان کے اوپر شریعت نے اس کا حق رکھا ہے کہ وہ بھی اس کو بھول نہ جائیں، وہ بھی اس کے ساتھ اب پہلے والا تعلق نہ رکھیں، بلکہ اب وہ بیمار ہے، پہلے اس سے ملاقات عام ملاقات تھی، مگر اب اس کے پاس جانا، اس کی عیادت، اس کی تیمارداری اب یہ دین بن چکا ہے۔ اللہ نے اس کو اس قدر درجہ دے دیا کہ پہلے جب وہ صحت مند تھا دوست کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا، فرشتے دعائیں نہیں کرتے تھے تو اس کے گھر میں جاتا تھا، مگر اب جب وہ دوست بیمار ہے اب تو اس سے ملنے جائے گا، اب کتاب و سنت کی تصریحات کی روشنی میں اب اس کے گھر میں نہیں جا رہا، جنت میں جا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھا، جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہے، اور اگر صبح کو یہ کام کرے گا اس کا اللہ نے اجر کتنا رکھا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایسا کہ وقت کسی پہ آ جائے تو اس کے جان پہچان والے جن کو علم ہے وہ بیمار ہے،
وہ ایسے وقت میں اس کے پاس ضرور جائیں۔ اللہ نے لالچ کے طور پہ اس کا انعام اور اس کا اجر اتنا رکھا ہے کہ جو یہ عمل صبح کو کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دے دے وہ فرض ہوتا ہے۔ جیسے منع کردہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جس سے وہ منع کر دیں وہ حرام ہے، اسی طرح جس کا حکم دے دیں وہ کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام نے جب فرما دیا نا کہ عود المریض واتم الجائز، کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، یہ آپ کا حکم ہے، جو اس حکم کو مانتے ہوئے شام کو کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ایک روایت میں 5 ایک میں 6 حق ہیں، ان میں ایک حق یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ عام مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جب بیماری کا علم ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ یہ صحت مند لوگوں پر اس کا حق ہے، اور آپ جانتے ہیں شرعی لحاظ سے کسی کا حق ادا نہ کریں گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس بھی فرمائیں گے۔ اور اس معاملہ میں اس حق کے بارے میں تو خصوصی طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مزید ہمیں نکھار کے واضح کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں سے جب باز پرس کریں گے تو اس معاملہ میں بھی ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے، صحیح مسلم کے الفاظ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کو صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح مسلم، جو اس کی حدیث، اس میں روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میری عیادت ہی نہیں کی، میری بیمار پرسی، میری تیمارداری کے لیے تیرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین، اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو تو شفا دینے والا ہے، تو تو بیماری سے ہر عیب سے مبرہ ہے، تو تو بیماری سے پاک ہے، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعود، کہ تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تجھے پتہ بھی چل گیا کہ میرا فلاں بندہ تیرا جان پہچان والا وہ بیمار ہے، مگر فلم تعود، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کی تیمارداری، بیمار پرسی نہیں کی، اس کا حال احوال دریافت نہیں کیا۔ اما علمت، تو جانتا نہیں تھا انک لو اتہ لویتنی عندہ، تیرے علم میں نہیں تھا کہ جس مریض کا تجھے علم ہوا وہ بیمار ہے، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اللہ کو وہاں پاتا، میری رحمت، میری توفیق تیرے شامل حال رہتی۔ تو ان حقوق کے بارے میں اللہ نے باز پرس کرنی ہے، مگر میری اور آپ کی حالت تو یہ ہے، ہمارے اپنے گھر میں مریض ہوتے ہیں، والدہ جیسا، والد جیسا مقدس رشتہ، جن کی دوائیں ہمیں روزانہ واپسی پہ لے جانی یاد نہیں رہتی، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے، حال احوال دریافت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی،
یہ عام جان پہچان جن کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، صرف یہ ایک دینی رشتہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، میرے ساتھ دفتر میں، میرے سکول میں میرے کولیگ ہیں، میرے ساتھ پڑھنے والے ہیں، میرے جو ہے وہ فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں، یہ صرف اتنا تعلق ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں اللہ باز پرس فرمائیں گے۔ اور جس کا والد بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، پھر بھی اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کہیں ایڈمٹ کروا کے علاج کروا دے، بس پیسے بچانے کے لیے اس کو جو ہے وہ ادھر دم کروا لو، فلاں دم کروا لو، یہ کر لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، صحت مل جائے گی، کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے لیے رعایت رکھی ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ بندہ بیمار ہے نا، اب عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، مگر بیمار ہے، پانی کا استعمال کرے گا، مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، حتیٰ کہ غسل بھی اس نے کرنا ہے، مگر غسل کرے گا، بیمار ہے، بیماری بڑھ جائے گی، اللہ نے رعایت دے دی، فرمایا کہ تیمم کر لو، وضو کی جگہ بھی، غسل کی جگہ بھی، مریض کو اللہ نے رعایت دے دی، ہم رعایت کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا کوئی کام کرنے والا اپنی بیماری کا جب تک قسمیں کھا کے ہمیں دوائیاں نہ دکھائے، رپورٹس نہ دکھائے، ہم چھٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، مریض رعایت کا مستحق ہے، اللہ نے اس کو رعایت دی ہے، تو ہمارے اوپر بھی شرعی لحاظ سے مریضوں کا جیسے بیمار پرسی کرنا حق ہے، ان کو رعایت دینا بھی حق ہے کہ ان کو جو کام ان کے ذمے ہے اس میں بھی رعایت دے دیں، چھٹی ذرا جلدی دے دیں، سخت کام جو ان کی طبیعت کے لیے بوجھل ہو اس سے جو ہے ان کو چھٹی دے دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی ایسی آفات سے، بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ چونکہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، جیسے بیماری میں مریض کو اس نے گائیڈ لائن دی ہے کہ تم نے بے صبری نہیں کرنی، مایوس نہیں ہونا، خودکشی کا راستہ نہیں اپنانا، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، گھر والوں کو بتلا دیا کہ تم نے اس کے ساتھ رعایت کرنی ہے، اب یہ نہیں کہ جو سب نے کھایا وہ بھی وہی کھائے، جیسی اس کی طبیعت ہے، اگر اس کے اخلاق میں بیماری کی وجہ سے کچھ چڑچڑا بنا گیا ہے کہ اسے میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اب اس کی بیماری کو جو ہے وہ ڈرامے کا رنگ نہیں دینا۔ اسی طرح جو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اجر و ثواب بتلا دیا کہ تمہارے لیے 70,000 فرشتے 24 گھنٹے دعائیں کرتے ہیں، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن بھی دی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے، مگر دیگر کاموں کی طرح جب کوئی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی شریعت کو فالو نہیں کرتا، جس کا فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اب پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ سن لیجیے، جب کسی مریض کے پاس جائیں گلدستہ لے کے جانا یہ تو ہمارا فیشن ہے، اس کی ضرورت کی کوئی چیز لے لیں کھانے پینے کی، فروٹ وغیرہ، تو یہ مناسب ہے، اخلاقی لحاظ سے یہ جو ہے وہ بہتر ہے، ویسے اس کے ساتھ اگر غریب ہے تعاون کر دیں کہ اخراجات کا آپ کو علم ہے بیماری میں کتنے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے رسم بنا لیا صرف گلدستہ پکڑایا، تصویر کھینچی تو بس۔ نبی کریم علیہ السلام جب کسی کے پاس جاتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا آتا ہے؟ صرف گلدستہ دے کے تصویر، یہ تو ہمارا فیشن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کو تسلی دیتے ان الفاظ سے، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ بھئی گھبرانا نہیں، یہ تیرا دکھ، یہ تیری تکلیف، یہ تیرے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ آپ کے فرامین موجود ہیں، بیماری پہ اگر صبر کرے گا تو اس بیماری کی بنا پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ وہ جس صحابیہ کو مرگی کی بیماری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے لیے آپ نے فرمایا صبر کرے گی تو بدلہ جنت ہے، اللہ کسی کی آنکھیں لے لیں، وہ صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، اس کے بدلے میں اللہ جنت دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب عیادت کے لیے جاتے تھے تو اس کو تسلی دیتے تھے،
ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھیں کہ ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے اٹھنے کے بعد وہ اس قدر مایوس ہو چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے زندہ نہیں بچنا۔ تھوڑا سا کوئی کھانستا ہے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں مجھے تو کرونا لگتا ہے۔ اب مجھے جو اس کی حالت جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ویک نظر آتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت علی کو کہ لا باس، گھبرانا نہیں، اس کو حوصلہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ یہی بیماری تھی، فلاں بندہ بھی اسی سے فوت ہوا، فلاں بھی ایسے ہی ہوا، فلاں بھی ایسے ہی ہوا، اس کو مایوس نہیں کرنا، اس کو سہارا دینا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کا یہی ترجمہ ہے کہ لا باس طہور انشاءاللہ۔ اور پھر اگر ہم شریعت کو فالو کریں فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی لائن کی دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ جو 7 مرتبہ کسی کی عادت کے لیے گیا ہے، مریض کے پاس 7 مرتبہ یہ الفاظ یہ دعا پڑھ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 مرتبہ یہ الفاظ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتی۔ اور دوسری دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب کسی کو مصیبت میں بیماری میں گرفتار دیکھیں اس وقت اگر ہم یہ پڑھ لیں اس کا فائدہ کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو آزمائش گزری ہے یہ اس سے محفوظ رہے گا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، حالت دیکھی، ہم نے یہ دعا پڑھ لی، کسی مرض میں مبتلا دیکھا، ہم نے یہ دعا پڑھ لی، تو اس دعا کو 1 مرتبہ صرف پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے گھر میں ہم ویسے پینٹنگ پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں، یہ مسنون دعاؤں والی ہمیں پینٹنگ بنا کے گھروں میں سجانی چاہیے۔ جہاں کوئی بیمار اس کے کمرے میں لگانی چاہیے کہ جو اس کے پاس جائے اس نے 7 مرتبہ کون سے الفاظ کہنے ہیں، اپنے دفاع کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ کام کے طریقے صبح و شام اٹھنے کے جو آپ مساجد میں دیکھتے ہیں کہ صبح کے اذکار لگے ہوئے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزوں کا ہمیں اپنے گھروں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اگر زبانی یاد نہیں کم از کم جو ہے وہ دیکھ کر پڑھ لیں۔ اسی طرح جن کا ہسپتالوں سے تعلق ہے یا جو کاروباری حضرات ہیں وہ ایسی دعاؤں کے جو ہے وہ جیسے ادویات پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے تو یہ دعائیں ان کے سٹیکر بنا کے ہسپتالوں کے ہر کمرے میں اگر لگوا دیں اور ساتھ لکھا ہو کہ جو حال احوال دریافت کرنے کے لیے آئے وہ 7 مرتبہ یہ پڑھے اور اس بیماری سے خود محفوظ رہنے کے لیے یہ پڑھے، اور تیمارداری کرتے وقت لا باس طہور انشاءاللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، یہ عیادت کا طریقہ ہے، اس پہ اجر و ثواب ہے، اور اس کو حوصلہ شکنی نہیں کرنی بلکہ حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جلد تجھے سے احتجاب کر دے گا۔ یہ میرے بھائیوں شرعی لحاظ سے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا جو ہمیں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اس کا انداز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر